امام سو رہے ہیں غالباً اور فقط چند دنیاوی نعمتوں کے لیے ہم امام کو چاہتے ہیں. یعنی کتنی کم قیمت لگائی ہے ہم نے اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معذرت میں. صرف اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمیں امام درکار ہے. اس عظیم نعمت الہی کی یہ قیمت. تو بہرحال امام علیہ السلام، دیکھیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ امام خود تڑپ تڑپ کر اپنی تعجیل فرج کے لیے دعائیں کرتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ جو آپ قرآنی آیت سنتی ہیں نا، یہاں پر مضطر سے مراد کہ جب کوئی مضطر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی بات کو سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہاں مضطر سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. امام کے اپنے احترام میں پروردگار عالم امام کی دعاؤں کو قبول کر لیتا اور تعجیل فرج کا انتظام ہو بھی جاتا، لیکن امام اپنی دعا کو واپس لے لیتے. امام کی دعا قبول ہونے کے بعد امام اپنی دعا کو واپس لیتے، کہتے ہیں کہ امت تیار رہی. میں اگر اس وقت آ بھی گیا اور ظہور میں نے کر بھی لیا تو میری اپنی امت میرے خلاف ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ امام کے خلاف ہونے کے معنی کیا ہیں؟ کافر ہو جانا. ابھی امت تیار ہی نہیں. جب بھی علماء بہت سے جملے کہتے ہیں نا، بہت سے علماء کہ ارے امام ہمارا کب غائب ہے؟ امام حاضر ہے، امت پوری کی پوری غائب ہے. ہم غیبت میں ہیں، امام غیبت میں نہیں. امت حاضر ہی نہیں، امت تیار ہی نہیں. جب امت تیار نہیں تو امام کی نصرت کیا کرے گی؟ تو دیکھیے یہ ایسے افراد جو ابھی اتنے کچے دماغوں کے ہیں، جو نہ جانے کون کون سے انحرافات فکری اور ذہنی اور مذہبی اور ہر قسم کی آلودگیوں کے اندر ہیں، ابھی ان کے ذہن تیار نہیں ہوئے. امام نے اگر ظہور کر بھی لیا تو یہ امام کے خلاف ہو جائیں گے. امام اپنی دعا کو واپس لیتے. جبھی ہمارے مولانا محترم غلام علی وزیری صاحب اکثر اپنی تقریر میں مسجد میں ہی تو کہتے ہیں کہ امامت کو برداشت کرنا آسان کام نہیں. تم سے یہ 2 رکعت کا پیش امام تو برداشت ہوتا نہیں. یہ 2 مسائل تم کو بتاتا ہے تو ماننے سے انکار کر دیتے. جب وہ آ کر پورے سنن الہی کا اور فرائض کا امپلیمنٹ کرے گا اور نفاذ کرے گا اور تمہاری ایک ایک چیز کے اوپر حکم لگائے گا تو تم اس کا جب اس وقت انکار کر دو گے. تو امام اپنی اس دعا کو واپس لیتے. پچھلی دفعہ کسی خاتون نے پچھلے لیکچر کے بعد مجھے ایک پرچہ بھی دیا جس میں ایک سوال تھا اور بڑا اچھا سوال تھا کہ بھائی جب امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں ہیں اور خدائی امان میں ہیں تو پھر ہم دعائے سلامتی امام زمانہ کیوں پڑھتے؟ اچھا سوال ہے نا بھائی، وہ تو خدا کی طرف سے حفاظت میں ہیں تو آخر دعائے سلامتی امام زمانہ ہمیں پڑھنے کی تاکید کیوں؟ تو دیکھیے بات اور وجہ اس کی یہ ہے کہ امام زمانہ یقیناً خدائی امان میں ہیں، عمر ان کی طویل ہے باذن خدا، لیکن امام کو آ کر کربلا والوں کا انتقام لینا ہے اور بہت سارے حسابات چکانے. اور امام جب اپنے ماننے والوں پر مظالم بھی دیکھتے ہیں اور ہماری حالت زار بھی دیکھتے ہیں تو امام اتنے محزون اور غمگین ہوتے ہیں کہ امام اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں، اکثر بیمار پڑتے ہیں امام. اسی وجہ سے ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ پڑھیں. امام بیمار بھی پڑتے ہیں، امام غمگین بھی ہوتے ہیں، امام روتے بھی ہیں، ساری رات جاگتے بھی ہیں. کس طریقے سے اپنی امت کے لیے کارہائے امامت کو مسلسل سر انجام دے رہے ہیں. پوری دنیا کا ایک نظام امام کے انڈر میں جس طریقے سے چل رہا ہے سارا، وہ سب اپنے تمام فرائض کو انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی محزون اور مغموم اور مضطر ہونے کی وجہ سے شدت کے ساتھ زیادہ تر حالات کے اندر بیمار پڑ جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے رہیں.